یہ متھ توڑا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے. Pakistani friends to take on this challenge. We stand ready to assist. We send a simple message. We are here for Pakistan. Butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پاکستان پر جنیوا کانفرنس، اور وہ بھی اتنی کامیاب کانفرنس، پھر امریکہ، سعودی عرب، UAE، چین اور دیگر دوستوں کی طرف سے بائیلیٹرلی پاکستان کو سپورٹ کرنا، یقیناً یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا میں تنہا نہیں ہے. نو مور آئسولیشن. لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی جنگ ہے وہ بھی دنیا دیکھ کر اپنی پالیسی بناتی ہے. پاکستان میں سیلاب آیا تھا، دنیا نے بھرپور اس وقت بھی مدد کی تھی اور اب جنیوا کانفرنس میں بھی مدد کر دی. ساتھ ساتھ ڈپازٹس بھی دے دیے. روس نے گندم دے دی، امریکہ نے F-16 کا پروگرام بحال کر دیا، دیگر ممالک نے پیسے دے دیے. یہی چیزیں ہیں جس سے لگتا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری بڑی کامیاب جا رہی ہے، اور یقیناً اس کامیابی میں پاکستان کے ینگ اینڈ ویری ڈائنامک فارن منسٹر، چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور آج ہمارے روبرو بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. شکریہ پراچا صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می. ہم بڑی دیر سے یہ چاہ رہے تھے. جنیوا کانفرنس بڑی کامیاب ہوئی اور یقیناً موجودہ حکومت کی یہ کامیاب سفارتکاری ہے. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ شکر الحمدللہ. جنیوا میں جو ہمارا ریزیلینٹ پاکستان کے نام پہ کانفرنس ہوا، بہت ہی کامیاب ہوا. ہمارے اپنے جو ہمدرد ہے ان کا ایکسپیکٹیشنز کو بھی ہم نے ایکسیڈ کیے، اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہم نے ایکسیڈ کیے. ایک ہوتا ہے کہ ایک فیلنگ، کہنا کہ دنیا پاکستان کے ساتھ دے رہے ہیں، ہمارا فارن پالیسی میں بہتری آئی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نظر آنا. اور میرا خیال میں کہ جنیوا کانفرنس میں پاکستان اپنا ٹارگٹ میٹ کرنا، اس کو سرپاس کرنا، $9 ارب اکٹھا کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. خاص طور پہ اس دور میں جہاں جیو پولیٹیکل ٹینشنز میں بہت اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں. اس ماحول میں پوری دنیا کو اکٹھا کرنا اور سب کو پاکستان کا ساتھ دینا، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نہ صرف کامیاب فارن پالیسی ہے، مگر یہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان تو اکیلا ہے، تنہا ہے، انشاءاللہ وہ اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے. پاکستان میں یقیناً فائنینشیل مسائل ہیں، LCs کھولنے کی پرابلم ہے، ڈالرز نہیں ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جلد الیکشن ملک میں سیاسی استحکام لائے گا، اور اس سیاسی استحکام کی وجہ سے پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی، معاشی استحکام آئے گا. وہ کہتے ہیں امداد مانگنے سے معیشت نہیں سنبھل سکتی. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے، خان صاحب تو عادی تھا امداد مانگنے کا. اس کا تو پورا سیاست جو ہے وہ بھیک مانگنے پہ، کبھی کسی چیریٹی کے نام پہ، پھر کبھی کسی کھیل کے نام پہ. وزیر اعظم بنا تو وہی وہ کرتا رہا. میں جب یہ جو یونٹی حکومت کا جو عزم تھا کہ ہم تو، آپ کو یاد ہوگا میں نے جب وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا، بلنکن کے ساتھ کھڑا ہوں یا وانگ یی اسٹیٹ کاؤنسلر چین کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں کہتا رہا کہ پاکستان وانٹس ٹریڈ ناٹ ایڈ. اور یہ ایک پرانا پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس تھا، بیانیہ تھا. اوبیسلی جب ایک اس اسٹیج کا، اس پرومیننس کا جو قدرتی آفت ہمارے پاس جس سے ہم گزرے، ایک کلائمیٹ کیٹاسٹرفی جس سے ایک تہائی پاکستان کا سرزمین، پاکستان کا وہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہو. پورا جنیوا سے جو اگر جہاں ہم کانفرنس کر رہے تھے، اگر پورا جنیوا پانی میں آ جائے، ان کا بھی اتنا وہ اٹ از سم تھنگ unimaginable to believe. $16 billion worth of $30 billion worth of damages to Pakistan's economy. 10% of our GDP ایک مانسون کے نتیجے میں چلا جائے، اور اس میں ہمارا قصور نہ ہو.
پاکستان نے اگر آپ گلوبل کاربن فٹ پرنٹ کو دیکھیں تو پاکستان کا گلوبل کاربن فٹ پرنٹ 0.8% ہے, لیس دین 1%, بٹ ود the 10th most affected country by climate stress. تو اس میں بنتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں, اب دنیا کے ساتھ مل کے, یہ کسی ایک ملک کی بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو, اتنا بڑا قدرتی آفت ہو جو تاریخ میں کوئی مثال نہ ملے, تو وہ اکیلا کوئی اس کا حل نہیں نکال سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کا سفارتکاری کا کامیابی ہے, مگر یہ دنیا بھر میں جو موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عزم ہے, پاکستان نے جو ہے پوری دنیا کو نہ صرف اس بات پہ یونائٹ کیا مگر سبسٹینشیل رزلٹ لیے. اگر ہم نے صرف بھیک مانگنا تھا تو ہم ہیومینیٹیرین ایڈ پہ ہی رلائی کرتے, لیکن ہم نے اپنا 4RF کا ڈاکیومنٹ تیار کیا ایک ریزیلینٹ پاکستان بنانے کے لیے, تاکہ جب ہم پھر سے تعمیر نو کریں تو ہم ایک بہتر پاکستان کا تعمیر نو کریں جو موسمی تبدیلی کا, جو چاہے وہ ڈراؤٹ ہو یا سیلاب ہو, ان کا بھی ہم مقابلہ کر سکیں. اینڈ دا فیکٹ دیٹ وی گاٹ دا ہول انٹرنیشنل ورلڈ بائی ان انٹو دس پروسیس, یہ سفارتکاری کا ایک کامیابی ہے کہ ہم نے اپنا جو $9 بلین کا فائنانسنگ ہے بائی لیٹرلی ملٹی لیٹرلی ہم نے وہ مینیج کیا ہے. جب بھی باہر سے کوئی کوآپریشن آتی ہے, یہاں پاکستان میں کوئی نہ کوئی بحران شروع ہو جاتا ہے. جنیوا کانفرنس کامیاب ہوئی, پنجاب کا بحران شروع ہو گیا. پہلے IMF ابوظہبی میں آئے ہوئے تھے IMF والے, ادھر سے 25 مئی کا لانگ مارچ شروع ہو گیا. افسوس کے ساتھ میرے خیال میں یہ دنیا میں ایسے کوئی ممالک نہیں ہے جہاں اس قسم کا آپ کو اپوزیشن کا فگر ملے گا جو پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے, چاہے وہ معاشی نیشنل انٹرسٹ ہو, چاہے وہ سیکیورٹی نیشنل انٹرسٹ ہو, ان کو صرف اس لیے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ اس کا سیاسی فائدہ ہو. آپ نے دیکھا کہ کیسے پچھلی بار جب حکومت فائنینشیل ٹیم جو ہے وہ IMF ڈیل نیگوشیٹ کر رہے تھے, تو اس وقت جو سابق وزیر خارجہ تھا, جو موجودہ وزیر خارجہ پنجاب و KP تھے, ان کے تو کنورسیشنز پکڑے گئے جہاں وہ پاکستان کی معیشت کے خلاف کنسپائر کر رہے تھے کہ آپ پاکستان کو ہم ڈیفالٹ میں کیسے دھکیلا جائے. اور ساتھ ساتھ جب پاکستان میں یہ عزم ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے بچے کو, پاکستان کی سول سوسائٹی کو, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو جنہوں نے قتل کیا, ان کے خلاف اگر پورا پاکستان یونائٹڈ ہے, پورا سیاسی جماعتیں یونائٹڈ ہے, سارا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یونائٹڈ ہے, تو صرف ایک دہشت گردوں کا ہمدرد ہے اور وہ خان صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایک ہوتا ہے اپنا سیاسی انٹرسٹ, پھر ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ. اینڈ ہر ملک میں ہمیشہ کے لیے یہ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو, نیشنل انٹرسٹ کو پرائیورٹی دیا جاتا ہے. لیکن اس شخص نے یہ ایگزامپل سیٹ کیا کہ اس کی انا, اس کا اپنا ذات, اپنا سیاست زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم اس سیلاب میں ڈوبے ہوئے تھے, 1/3 پاکستان پانی کے نیچے تھا, تو خان صاحب اپنا لانگ مارچ GT روڈ کا سیاست کھیل رہا تھا. آپ سمجھے کہ جب پوری دنیا ہمارے مدد کرنے کے لیے پہنچا, مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس, چین, مڈل ایسٹ, ایسٹرن کنٹریز, ویسٹرن کنٹریز, پوری دنیا آئے پاکستان یہ دیکھ کے کہ پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں. خان صاحب خود پاکستانی ہوتے ہوئے نہ بلوچستان, نہ سندھ, نہ جنوبی پنجاب جہاں اس کا اپنا حکومت, نہ جنوبی پختونخوا جہاں اپنا حکومت, مگر اس کا جو پورا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے سیاست کرنا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, گراؤ چراؤ کرنا ہے. تو یہ قوم کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے. جو پرسپیکٹیو ان کا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنے سے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی, وہ کہتے ہیں پیسے نہیں دے سکتے. حالانکہ اسی کانفرنس میں سندھ گورنمنٹ نے سید مراد علی شاہ کی بڑی کمپریہنسو پریزنٹیشن تھی. بالکل پریزنٹیشن بھی تھا. مراد علی شاہ صاحب کی محنت کی وجہ سے کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہمیں ورلڈ بینک کی طرف سے $2 ارب ملا تھا. تو یہ محنت کا اور ٹائملی کام کا نتیجہ ہوتا ہے.
ایک تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھیک ہے، یہ فائنینسنگ تھا، ایک ایسا قدرتی آفت کے لیے جو تاریخ نے نہیں دیکھا. مگر اگر خان صاحب کا اتنا اعتراض تھا تو اس نے جاگرا صاحب کو کیوں نہیں روکا، جس کو میں نے دعوت دی، ساتھ لے کر آئے. اس نے تو خان صاحب کا تصویر اپنا پریزنٹیشن میں ڈال کے بھیک مانگا بطور خان صاحب. جب خان صاحب خود وزیر اعظم تھا، اپوزیشن میں وہ کہتا تھا کہ میں تو IMF نہیں جاؤں گا، اس سے پہلے میں تو خودکشی کروں گا. مگر حکومت میں آ کے اس نے بھیک کرنے کے علاوہ کچھ اور کی ہی نہیں. ہم نے تو ٹریڈ کی بات کی، ہم نے ٹریڈ کی اپرچونیٹیز چین سے لے کے امریکہ کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کے کنورسیشن شروع کیے. انشاءاللہ تعالی فیبرری سے ہمارا ٹیفا کا جو امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا وہ ہوگا، ٹریڈ اپرچونیٹیز کی بات چلے گا. اور ہم صرف اس قدرتی آفت کے نتیجے میں جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہو، پاکستان کے 1/3 سرزمین کو پانی کے نیچے میں ڈبا دیا جائے، تو اس صورت میں سب کے ساتھ مل کے مقابلے کرنے کی بات بنتا ہے. جبکہ خان صاحب نے تو بھیک مانگنے کے علاوہ اس کا خارجہ پالیسی اگر تھا، مجھے بتائے کیا تھا، مجھے تو یاد نہیں ہے. وہ جہاں بھی جاتا تھا وہ پہلے بھیک مانگتا تھا، واپس آ کے بڑا کامیابی کا اعلان آتا تھا. لیکن مذاق کی بات یہ تھا کہ خان صاحب کا جو اعلانات تھے، اس کا خارجہ پالیسی اتنا ہی ناکام تھا کہ وہ آ کے اعلان تو ضرور کرتا تھا مگر ان اعلان کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا. مجھے ایک بریک لینا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے روبرو ہی رہیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب. یہ امریکہ کے ساتھ ایک طرح کا بریک تھرو ہوا ہے. F-16 کے معاملے پہ انہوں نے انڈین آبجیکشن ریجیکٹ کیے، $100 ملین انہوں نے اناؤنس کیا. ٹیفا آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ فیبرری سے دوبارہ اس پہ ڈائلاگ شروع ہو گیا. ہاؤ اٹ بیکیم پاسبل؟ میرا خیال میں کہ جیسے جب میں نے یہ عہدہ سنبھالا، میں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم ایک ہمبل فارن پالیسی چلائیں گے جہاں ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کریں گے اور وہی بات ٹریڈ ناٹ ایڈ کا جو ہمارا موقف ہے اس کو دہرائیں گے. میں نے بڑا اگریسو، کم ٹائم ملا ہے، ابھی شاید 7-8 منتھ ہو چکا ہے جب سے میں وزیر خارجہ بنا ہوں، مگر میں نے بڑا اگریسو انگیجمنٹ کیا ہے، جانتے ہوئے کہ پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ باہر میں وہ حقیقت سے ملتا جلتا نہیں ہے. بہت محنت کرنا پڑے گا اس غلط پرسیپشن کو درست کرنا، اور ہر لیول پہ، ہر سطح پہ. یہ سارے ممالک جہاں میں گیا ہوں، میں نہ صرف حکومت سے، نہ صرف لیجسلیچر سے، مگر میں ان کا سول سوسائٹی سے، ان کا تھنک ٹینک سے میں انگیج کرتا ہوں، پاکستان کا موقف بتاتا ہوں، ان کا جو غلط فہمیاں ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور شکر الحمدللہ اس محنت کی نتیجہ میں اگر میں دیکھتا ہوں، یہ 7-8 مہینہ کا جائزہ لیتا ہوں، تو ہر ممالک کے ساتھ بائی لیٹرلی امپروومنٹ رہا ہے، ہر ملک کے ساتھ. اور پاکستان کے لیے میرا تو ذاتی مفاد اس میں تو نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے عوام کو، پاکستان بطور ملکوں کے بہت فائدہ ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا، چاہے وہ امریکہ میں ہمارا F-16 کا ایشو ہو، یا یہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں اس کانفرنس میں مدد کیا گیا ہے، یا کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ ماضی میں ہائفنیٹڈ ہوتا تھا، ایف پیک کہا جاتا تھا. اگر ہم بات کرتے تھے تو ہم صرف دہشت گردی پہ بات کرتے تھے. تو ہمارا سب سے بڑا کامیابی یہ ہے کہ اب ہم ہائفنیٹڈ نہیں ہیں، ہمیں وہ پاکستان کے طور پہ جانا جاتا ہے. اور ہم نے دہشت گردی کے علاوہ، چاہے وہ ہیلتھ ڈائلاگ ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کوآپریشن ہو، چاہے وہ ٹیک سیکٹر کو کوآپریشن ہو، کلائمیٹ چینج کا کوآپریشن ہو، بزنس ٹائز، ان کا دلاور سید جو انوائے ہیں وہ بھی ادھر آیا تھا. تو ایگزیکٹلی، سو وی آر ہیونگ اکراس دا بورڈ انگیجمنٹ. یورپ کے یورپین یونین اور یورپین کے ممالک کے ساتھ ہمارا انگیجمنٹ رہا ہے. یورپ کو ناراض کرنا بڑا مشکل کام ہے. خان
خان صاحب نے اپنی انا کی وجہ سے یورپ کو بھی اپسیٹ کیا تھا، اور انہی سے ہم امید رکھتے تھے، یورپ سے، امریکہ سے امید یہ تھا کہ وہ ہمیں فیٹف سے نکالیں گے، جی ایس پی پریس میں ڈالیں گے، ان کو ناراض بھی کر رہے تھے۔ ہمارا جو پرانے اور ہمیشہ کے دوست تھے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، مگر افسوس کے ساتھ ہمارے ریجن میں یا تھوڑا بیونڈ جہاں ہمارا ہمیشہ کے دوست رہے ہیں، مجھے تو بہت برا لگا کہ خان صاحب کی وجہ سے وہاں بھی کچھ غلط فہمیاں شاید پیدا ہوئے، اور ہمیں موقع ملا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ فارن پالیسی آپ اپنا انا کی، اپنے ضد کا، اپنا سیاست کا شکار نہیں کر سکتے۔ یہ ملک کا اور برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ پاکستان اور برطانیہ کا ایک تاریخ ہے، ایک رشتہ ہے جو ایک یونیک ریلیشن شپ ہے۔ اس ریلیشن شپ میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں ماضی میں، لیکن یہاں بھی میرا خیال میں کافی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے فون پہ رابطہ کرتا رہتا ہوں، ملے بھی ہیں سائڈ لائنز پہ، مختلف فورمز پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریلیشن شپ میں بھی بہت سا ایک تو پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ آئے ہیں، لیکن مزید پازیٹیو ٹریجیکٹری کا امکان ہے۔ مثلاً میرے خیال میں ایک بڑا کامیابی یہ ہے کہ برٹن نے پاکستان کو ہائی رسک کنٹری کا لسٹ سے نکالا، اور اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا معاشی تعلقات میں بہت امکان ہے کہ ہم اس کو بھی دونوں طرف سے بہتری لے کر آئے، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی ویلکم کیا تھا، امریکہ نے آفر کیا پاک افغان بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے کوآپریشن پر، کیا ہم نے ان سے کوئی ایسی بات کی، کوآپریشن مانگا، اور وہ کس طرح کا کوآپریشن دے سکتے ہیں؟ I think cooperation is maybe not the right word، لیکن بالکل جہاں تک ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہے، انہوں نے پبلکلی بار بار جو ہے یہ آفر کیا ہے، اور میرا ان کا جو لاسٹ جو بجٹ یا منی بل تھا امریکہ کانگریس میں، اس میں انہوں نے پاکستان میں کے لیے کچھ فائنینشیل اسسٹنس بھی انکلوڈ کیا ہے ہمارا بارڈر مینجمنٹ کے لیے اور سیکیورٹی کے لحاظ سے۔ ویسے چاہے وہ امریکہ ہو یا مختلف ممالک ہو، ان کے ساتھ ہمارا سیکیورٹی کوآپریشن، دہشت گردی کے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کوآپریشن ہے، جو انٹیلیجنس کی سطح پہ جگہ جگہ اس جب سے یہ ایشو آیا ہے کوآپریشن کا ماحول بنا ہے، اور وہ آگے بھی ہم یہی چاہیں گے کہ نہ صرف کسی ایک ممالک کے ساتھ لیکن ہر کسی کے ساتھ ایک ایسا کنسنسس بنایا جائے کہ ہمیں دہشت گردی کو سیریسلی لینا چاہیے، ہمیں ری ایکٹیو نہیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ پچھلے سال جب سے افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی، اب وہاں سے جو فیلرز آ رہے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ دے آر ویری فرینڈلی ٹورڈز پاکستان۔ تو کیا افغان انٹرم گورنمنٹ پاکستان مخالف ایجنڈے پر ہے، پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ واٹس دا پرابلم؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا انٹرم حکومت پاکستان مخالف ہے، یہ بالکل غلط بات ہوگا یہ کہنا۔ میرا خیال میں جو پچھلا حکومت نے جو انہوں نے غلطی کی، جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو صحیح ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایک نیا انٹرم گورنمنٹ آ چکا ہے، ان سے انگیج کرنا نہ صرف ہمیں کرنا چاہیے، میرا تو کوشش یہ رہا ہے کہ میں پورا دنیا کو سمجھاؤں کہ انگیج تو آپ نے کرنا ہی ہے حال میں۔ غلطی جو خان صاحب نے کی کہ اس نے نہ صرف ٹی ٹی اے کے ساتھ، جو کہ پوری دنیا بات کر رہا تھا، وہ دوحہ ڈیل اور سب کانٹیکس تو ہے، اس نے تو ٹی ٹی پی کو بھی امبریس کیا، جو آپ کا ملک کا دشمن ہے، جو ایک حقیقت ایک اٹس ناٹ اے لیجیٹمیٹ فورس۔ ٹی ٹی اے کا جو بھی آپ سمجھے، جو بھی لوگوں کا مختلف لوگوں کا خیالات ہوں گے، ان کا ایک تاریخ ہے، ان کا ایک ماضی ہے، وہ افغانستان میں ایک حقیقت تھے اور ہیں۔ پاکستان کا ٹی ٹی پی کو ان سے انکویٹ بھی کرنا، ٹی ٹی پی سے اس طریقے سے انگیج کرنا، ان کو ڈس آرم کیے بغیر، ان کا غلطی تسلیم کرنے کے بغیر، وہ جو افینڈرز ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے دہشت گردی میں شامل تھے، ان کو ہینڈ اوور کیے بغیر آپ نے ان کو واپس دعوت دی، آپ نے اپنے صوبہ میں ان کو رکھا، آپ نے ان کے لیے پیسہ بھی دیا، اور آپ نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کروایا ہے۔ اگر کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے
جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کوئی تلخی پیدا کر سکتا ہے تو وہ یہ ٹی ٹی پی کا ایشو ہے. اور میرا خیال میں پچھلا حکومت کا جو روایت تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ نہ صرف ملک کے خلاف تھا، وہ غلط تھا. اور اس یونٹی حکومت میں اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو فیصلے کیے، انشاءاللہ تعالی ہم ٹی ٹی پی کا مقابلہ اور دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر سکیں گے. اور دہشت گردی ہمارا مسئلہ بھی ہے اور افغانستان کا بھی مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی ان کا جو وزارت فارن منسٹری ہے اس پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا. تو اٹس ان دی انٹرسٹ آف دا پیپل آف افغانستان and the interest of the people of Pakistan that we take on terrorism. آپ نے انڈیا سے انگیجمنٹ کا آئیڈیا دیا تھا کہ انگیجمنٹ رکھ کے ہم کچھ چیزیں روک سکتے ہیں جو ہو رہی ہوں. پھر نیو یارک میں اتنی تلخی بڑھی کہ انڈیا میں آپ کے خلاف وہاں جلوس نکلے. تو اب انگیجمنٹ والی بات ختم. جہاں تک انگیجمنٹ کی بات ہے، یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا اور میں آج کے لیے میں ایک پوزیشن کا میرا جو ایک خیال ہے کہ میں نے جو ایگزیکٹلی کہا وہ یہ تھا کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ تجویز دیا تھا، اگر تب سے لے کے 2019 تک ہمارا انگیجمنٹ ہو رہا ہوتا، ہمارا ٹریڈ ہو رہا ہوتا، ہمارا ایک دوسرے کے لنکیجز میں اضافہ ہو رہا ہوتا، تو شاید ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا جس میں ہم انڈیا کو انفلوئنس کر سکتے تھے کہ وہ ایکسٹریم سٹیپس نہ لیں. ہم نے وہ راستہ کبھی نہیں اپنایا. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پہلے مسئلے حل ہوں گے پھر ہم ٹریڈ کریں گے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں ہم نے ایک دوسرے کے لیے کم لیوریج چھوڑا ہے، کم جو کنورجنسز ہیں ان کا اپرچونیٹیز کم رہے ہیں. تو جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے وہ اس کانٹیکس میں بات تھا، اور وہ ایک اپنا ایک ڈبیٹ ہے. ہم کسی بھی وقت ٹریڈ پہ بات کر سکتے ہیں، اس کا پازیٹیوز جو ہے اور کیسے ہو سکتے ہیں. جہاں تک جو تلخی کا آپ بات کر رہے ہو، میں اس کو تلخی کسی ریسنٹ ایونٹ کی وجہ سے کم اگست 19 کی جو اگست 2019 کا جو انہوں نے جو حملہ کیا کشمیر پہ، جو انہوں نے انٹرنیشنل لا کا وائلیشن کی، جو انہوں نے یو این سیکیورٹی کونسلز کے کردار کو وائلیٹ کیا، جو وہ نہ صرف اس ٹیریٹری کو یوسرپ کرنے کے لیے، اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، مگر وہ جو مسلم اکثریت ہے کشمیر کا، اس نے اپنی سرزمین میں ایک کلیریت تبدیل کرنے کی جو ان کا کوشش ہے، اس نے ایک ماحول پیدا کیا ہے ہمارے درمیان، جس کی وجہ سے آپ کیا لفظ استعمال کر رہے تھے، بدمزگی یا تلخی، جس کی وجہ سے کچھ تلخی آپ کے خلاف جلوس نکلے انڈیا. تو وہ بنیادی ایک مسئلہ ہے. جہاں تک بھارت کا یہ جلوس ہے، دیکھو میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوں، اور اگر میرا ملک میں کوئی میرے ملک کے بارے میں کوئی غلط بات کیا جائے گا، کسی فورن کو غلط طریقے سے میرا ملک کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو یہ میرا ذمہ داری ہے کہ میں اپنا ملک کا دفاع کروں اور میں ہر جھوٹا الزام کا جواب دوں. میں آپ کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس موقع پہ I wasn't the instigator. بھارت نے پاکستان کے بارے میں نہ صرف نازیبا الفاظ استعمال کیے، وہ پاکستان کے خلاف اس یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کرنے کے ناکام کوشش کر رہے تھے. تو پھر اس ماحول میں جب مجھ سے ایک سوال کیا گیا ایک پریس کانفرنس میں، پھر میں نے ان کا الزام کا جواب دیا، اور میں نے ایکوزیشنز کے ساتھ نے تاریخی حقائق سامنے پیش کیے. اس کے نتیجے میں بھارت میں پروٹیسٹ ہوئے، میرا وہ ہیڈ منی لگایا گیا وی جی پی کی طرف سے، میرا ہیڈ منی لگایا گیا. تو یہ میرا خیال میں اس قسم کے ایکشن سے بھارت کا اصل چہرہ مزید سامنے آتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. Having said that, I prefer not to talk about the past and to talk about the future. But what can I do when Bharat is obsessed about the past? مجھے ایک بریک لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے
چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے روبرو ہی رہیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب. آپ فارورڈ لکنگ بات کر رہے ہیں. دنیا میں بلاکس ترقی کر رہے ہیں, انڈیویجول کنٹریز سے ہٹ کے بلاکس بنے ہوئے ہیں. ہم 1.2 1.3 بلین لوگوں سے کٹ آف ہو کے ایک برلن وال بنا کے تجارت نہ کر کے روابط نہ رکھ کے ہم سوچیں کہ یہ خطہ ترقی کر سکتا ہے. جہاں تک بلاک پالیٹکس ہے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں, ان کا پاکستان کبھی اس کے حق میں نہیں رہے ہیں. I understand that it's an increasingly partisan time, اور دنیا بھر میں ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی پارٹیزنشپ میں اضافہ ہو رہا ہے اور جیو پالیٹکس میں بھی جیو پالیٹکس میں بھی جو ہے ایک تلخی, آپ کا لفظ کا استعمال کرنا وہ سامنے آ رہا ہے, ایک پولرائزیشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان wants to play the role of a bridge, not the role of a divider. There are some countries in our neighborhood who would prefer to further geopolitical divides. And وہ سمجھتے ہیں کہ geopolitical divides میں aggravation لانا, مزید divide ہونا ان کے مفاد میں ہے. میرے مفاد میں یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہم جتنا bridges بنا سکتے ہیں, جتنا تلخی کو کم کر سکتے ہیں, جتنا ہم mutually areas of interest ڈھونڈ سکتے ہیں جس پہ ہم سب مل کے کام کریں, اتنا ہی بہتر ہے. تو یہ ہمارا کردار انشاءاللہ رہے گا اور ہمیشہ کوشش رہے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب نریندر مودی کے خلاف بولتے ہیں, ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہے. آپ کے گرینڈ فادر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اندرا گاندھی کے ساتھ انگیج کیا. آپ کی گریٹ مادر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے راجیو گاندھی کے ساتھ انگیج کیا. تو آپ کی پارٹی کا ٹلٹ تو ہے ٹورڈز کانگریس. آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کی, بالکل درست. انہوں نے کسی پارٹی سے نہیں, بھارت کا لیڈرشپ سے انگیج کیا اور اس وقت بی جے پی کا حکومت نہیں تھا. اور آج بھی پاکستان کا اگر انگیجمنٹ ہوگا بھارت کے ساتھ, وہ جو بھی حکومت میں ہوگا ان سے ہونا پڑے گا. جہاں تک مودی کی بات ہے اور آج کا بی جے پی کی بات ہے, یہ تو میرا خیال میں ایک امپارشل انالیسس اگر آپ کسی سے بھی کر لیں, امریکہ سے, یو کے سے, کسی سے بھی کر لیں, یہ ماننا پڑے گا کہ آج کا بی جے پی اور ماضی کا بی جے پی میں بھی ایک فرق ہے. اور اٹل بہاری واجپئی اور مودی کا آپ خود کمپیریزن کر لیں تو وہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ اس لیے کہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, تو I don't think that would be fair. When my mother and grandfather were in power, they dealt with whoever was in India, and I as the foreign minister of Pakistan will deal with whoever is in. آپ کی کچھ ٹرمینالوجی پاکستان میں بڑی پاپولر ہوئی ہیں. مثلا آپ نے سلیکٹڈ کا ورڈ یوز کیا, دیٹ بیکیم اے ہاؤس ہولڈ ورڈ. پھر آپ کا ایک لفظ آپ کے منہ سے سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں, وہ اب تقریباً ووکیبلری کا حصہ بن رہا ہے. وہ اٹ ڈزنٹ سیم اے نیگیٹو ورڈ. تو جب آپ کے سامنے یہ بات ہوتی ہے آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ تو جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہو, آئی تھنک اٹس لیس کہ میرا لفظ تھا, اور زیادہ کہ وہ اتنا حقیقت جو ہے that sort of hit the nail on the head, and it was a true representation of what everybody knew was going on at the time. شاید اس وقت لوگ کم کہہ رہے تھے, اب سب مان رہے ہیں. عمران خود مانتا ہے کہ وہ سلیکٹڈ تھا, اور جنہوں نے ان کو لے کر آیا وہ خود بھی توبہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں شاید کیا ہوگا, اب توبہ کبھی نہیں کریں گے. اور فرق یہ ہے کہ اس میں حقائق تھا تو ہاؤس ہولڈ بن گیا تھا, وائرل ہو گیا تھا, اور یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں امپورٹڈ حکومت, مگر اس لفظ میں اس لیے اتنا مزہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سچ نہیں ہے. امپورٹڈ حکومت والی آپ نے بات کی, ایک ٹرمینالوجی بنی, آپ سمجھتے ہیں وہ اتنی پاپولر نہیں ہوئی, بٹ امپورٹڈ حکومت ایک کانٹیکسٹ بن گیا ہماری پالیٹکس کا. اب بھی خان صاحب بار بار یہی کہتے ہیں, یا ان کے فالوورز کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. جب یہ کہتے ہیں تو آپ کیا فیل کرتے ہیں اس وقت؟ دیکھو, جہاں تک خان صاحب ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ لیڈر کا نشانی ہوتا ہے,
اور خان صاحب کا یہ یو ٹرن جو اس نے لیا نا امپورٹڈ حکومت کا، یہ تو میرے خیال میں سب سے زبردست یو ٹرن تھا خان صاحب کا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہو، پہلے تو وہ یہی رٹ کہتا تھا یو امپورٹڈ حکومت. اب تو شاید وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. ایٹ لیسٹ انگریزی میں وہ کہتا ہے کہ اٹس ان دا پاسٹ، مگر اردو میں شاید کبھی کبھار ابھی بھی کہتا ہے امپورٹڈ حکومت. سچ یہ کہ دیر از نو ٹروتھ ٹو دس ایکوزیشن. انفارچونیٹلی ہم اس دور میں آئے ہیں کہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ دا ٹروتھ از ناٹ ریلیونٹ، اور جتنا بھی جھوٹا ایک الزام ہو آپ اس کو بار بار دہرائیں اور کوئی لوگ تو اس کو سچ سمجھ کے مانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اس قوم کے ساتھ ایک ناانصافی کی ہے، ایک زیادتی کیا ہے، اس بات کو، اس جھوٹ کو زور دینا. اس لیے سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ایک عدم اعتماد ایک قانونی آئینی طریقے سے ہم نے خان صاحب کو نکالا، اور کہ یہ بیک روم سازش کے تحت بھی نہیں. میں نے یہ سلیکٹڈ کا نعرہ کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ اٹھایا کہ ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے. اس وقت جو ہمارا اتحادی آج کے اتحادی ہے وہ قائل نہیں ہوتے تھے میرے بات پہ، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لیکن یہ میرا ضد تھا کہ میں دھرنا نہیں، میں گراؤ جلاؤ کی سیاست کا حصہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا بہت سے جماعت آئے دھرنا دینے کے لیے، میں نے کہا میں دھرنا میں تو میں نہیں آؤں گا، میں تقریر کر کے جاؤں گا. میں دھرنا کی سیاست نہیں کرتا، میں جلاؤ گراؤ کا سیاست نہیں کرتا. میں جمہوری پسند آدمی ہوں، جمہوری پسند جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. یہ غیر جمہوری شخص ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا، سلیکٹ کیا گیا، لیکن ہم جمہوری طریقے سے جمہوری ہتھیار اپنا کے اس کو نکالیں گے. اور ہم نے وہ کر کے دکھایا. اور اس لیے کہ خان صاحب اگین ہی کانٹ اس کو اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھ سکتے، مگر اصل میں اگر وہ اپنے ذات سے آگے دیکھ رہے ہوتے تو وہ مان لیتے کہ یہی طریقہ صحیح ہے کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا. عمران خان کہتے رہے کہ آپ نے یہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ ماضی میں یا کسی ڈکٹیٹر نے یا کسی چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو گھر بھیجے ہیں. ایک طریقہ ہونا چاہیے، وہ پارلیمانی طریقہ، اور ہمیں ہر کسی کو اس کو ماننا چاہیے. تو یہ ناانصافی پاکستان کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ خان صاحب نے کیا کہ وہ نئے نسل کو یہ جھوٹ سکھا رہے ہیں کہ کسی فوراً سازش کے تحت ایک وزیر اعظم نکالا گیا. یہ ونس اگین اٹس ہز ایگو بفور دی انٹرسٹ آف دا کنٹری. کانسپیریسی کی بات خان صاحب نے کی، عمران خان نے کی. آپ نے سارکاسٹک اس میں کہا کہ جی یہ تو میں نے کانسپیریسی کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا میں نے کانسپیریسی کی ہے. سو the word conspiracy is there somehow. But sir, you know the job of journalists and society and everybody else is to check کہ facts کیا ہوا. اس کے پیچھے ایک 4 سال کا کہانی ہے جس میں نے پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا. میں نے no, I called it. It was my idea and I suggested it. I brought them together. I gave them the name of PDM. I gave them in their agenda. I put in the line کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے. From the start. Then I fought with them over this issue. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم استعفیٰ دیں گے اسمبلی سے. میں نے کہا تو استعفیٰ دے اگر آپ نے دینا ہے، ہم ایسے کام نہیں کرتے، ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے. پھر ہم نے 1 year ago in January 5th لاہور کے بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے میں نے اپنا پارٹی کا سی کو بلایا اور میں نے کہا میں نکل رہا ہوں لانگ مارچ کے لیے، میں عدم اعتماد لے کر آ رہا ہوں، میں عدم اعتماد جا کے پیش کروں گا. اگر باقی اپوزیشن جماعتیں نے میرے ساتھ نہیں دینا ہے تو نہ دیں، مگر میں عدم اعتماد لے کر آ رہا ہوں. کامیاب ہوتے ہیں تو یہ جمہوریت کی جیت ہوگی، ہم ایک سلیکٹڈ نالائق آدمی کو نکال سکیں گے. میں کوئی جو فورسفل سیاست ہے، جو غیر جمہوری سیاست ہے، اس میں رول نہیں کر سکتا ہوں. شکر الحمدللہ سارے پارٹیز نے بھی مانے. صدر زرداری صاحب کا ایسا تعلق ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے باقی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ اگر ہمارے ادارے نیوٹرل ہیں اور تھے تو خان صاحب کا حکومت نہیں چل سکتا تھا. اور یہی کانٹیکس ہے. جب بھی خان صاحب کا جھوٹ آتا تھا، ہمارا بھی ذمہ داری اور ویری رسپیکٹفلی ہمارا میڈیا کا بھی ذمہ داری یہ تھا کہ ان کو وہ سارے کلپس دکھاتے ہیں، ان کو وہ سارے کانٹیکس دکھاتے ہیں
کہ آپ یہ تو اس وقت کوئی ڈونلڈ لو یا کوئی ٹیلیگرام کے بعد تو نہیں چل رہا تھا جب ہم نے یہ سارا پلاننگ چھپ کے نہیں، یہ چھپا ہوا سازش تو نہیں، یہ کھلم کھلا آپ کے ٹی وی شوز کے سامنے، اپنے کیمراز کے سامنے ہم نے یہ آپ کے سامنے پلان بنایا، ہم نے یہ ڈاکیومنٹ سارے پارٹیز نے سائن کیے اور ہم نے اسی پہ عمل کیا. تو فار ہم ٹو ریٹروسپیکٹیولی دین سے نہیں اصل میں کوئی دوسرا کہانی ہے. It's a bit much. ابھی پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے الیکشن کب ہوں گے ملک میں؟ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے. اچھا، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک وزیر یو خارجہ پاکستان، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب. ناظرین آج ہمارے روبرو تھے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.